سلمان صاحب، ایاز صاحب جو بات کر رہے ہیں ووٹ بینک تو متاثر نہیں ہوگا کیونکہ ووٹ بینک تو خان صاحب کا ہی تھا، مقبول بھی وہ ہیں. ان لوگوں کے جانے سے پارٹی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ خان صاحب اکیلے بھی رہ گئے تو ووٹ بینک تو نہیں کا ہے. دیکھیں، ایاز صاحب نے جو بات کی ہے میں بہت حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں. اصل میں پاکستان کی سیاسی تاریخ ان واقعات سے جڑی ہوئی ہے اور افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جن کا انہوں نے نام لیا ہے یہ خان صاحب کے سب سے قریب تر لوگ تھے. اور پرسوں جب اسد عمر صاحب نے اپنے عہدوں سے ریزائن کیا ہے تو میں نے دنیا نیوز میں اپنے بیپر میں کہا تھا کہ جی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اتنے حوصلے میں بات کریں گے. یہ اس سارے عمل کا حصہ تھے جس کے تحت یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے. کیا انہوں نے اس میں اختلاف رائے ظاہر کیا تھا؟ دیکھیں، یہ جو مقبول قیادت ہوتی ہے ہمیشہ میرا جتنا صحافتی ایکسپیرینس ہے ان کے قریب تر اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے اپنے حلقے ہوتے ہیں نا، جو حلقوں میں کوئی 15 20 25 ہزار ووٹ ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے وابستگی تبدیل کرتے ہیں. لیکن اس سارے عمل میں مجھے ایک شخص بڑا یاد آ رہا ہے. کون؟ وہ تھا مشاہد اللہ خان. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ماریں کھائیں، فزیکلی جیلیں برداشت کی، اور اس نے سینٹ میں کس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں، پرویز رشید اور رضا ربانی ہم نے ماریں بھی کھا لی ہیں، جیلیں بھی برداشت کر لی ہیں، لیکن مجھے خوف آ رہا ہے اس وقت سے جب آپ روئیں گے. سیاسی کارکن کو رونا نہیں چاہیے. ابھی میں کچھ دیر پہلے ابرار الحق صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور دیکھیں ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہم بھی جیل میں گئے ہوئے ہیں. بھئی جیلوں سے اتنے خوفزدہ تھے تو جہادی لشکر کیوں ترتیب دیے تھے؟ آپ تو کہتے تھے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو جہاد ہوگا، اور یہ ایکچوئل پلان تھا اور پلان پہ کسی حد تک عمل درآمد بھی ہوا ہے. دیکھیں بات یہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا پاکستان کی کسی، میں نہیں کر سکتا تھا. میں کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے. جب خان صاحب انہیں تیار کر رہے تھے نا، انہیں ذہنی طور پہ ایک فورس تیار کر رہے تھے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر آپ نے باہر نکلنا ہے اور باہر نکل کے جہاد کرنا ہے. اب دیکھیں نا، یہ کوئی لائن دی جا رہی تھی اور اس کے لیے باقاعدہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کرو گے تو یہی رد عمل ہوگا. جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ پلانڈ تھا. لیکن یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے نا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ایک وکٹم کارڈ ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی استعمال کیا گیا، لیکن بھٹو صاحب آج تک پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. پھر یہ کل کی بات ہے، نواز شریف صاحب کو پھنسانا مقصود تھا. ایک ایسا کیس نکالا گیا جس کیس میں 450 لوگ تھے جس میں ان کا نام نہیں تھا. اور دیکھیں کس طرح ان کو تو نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کے اہم فیصلے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ خان صاحب کو تو انہوں نے ٹارگٹ انہیں کیا جنہوں نے ان کو بنا کر چلایا. اور یہ پاکستان کی عوام جانتے ہیں. لیکن پاکستان کی کسی پولیٹیکل فورس نے، لیکن ہم مائنس کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ خان صاحب کا متبادل کون ہو سکتا ہے؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ -1 کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نواز شریف کو -1 کر کے دیکھ لیا، آصف زرداری کو -1 کر کے دیکھ لیا. بات یہ کہ پولیٹیکل عمل جو ہے، سیاسی قیادت ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرتی ہے. ایک ایسا شخص جس کو اسٹیبلشمنٹ نے پوری طاقت دی. ابھی میں کچھ دیر پہلے سن رہا تھا کہ وہ خود بتا رہے تھے کہ جی باجوہ صاحب کے ہماری حکومت پہ کیا کیا احسانات ہیں، کہ فوج میرے منشور کے ساتھ، یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ فوج میرے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. تو بات یہ کہ آخر کچھ نہ کچھ ان کے پیچھے ضرور تھا، جس میں پاکستان کے اندر 9 مئی کے بعد ایک نئی صورتحال طاری ہوئی. اور مریم، جو سیاست پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط نہیں ہوگی، جس سیاست میں پاکستان کے ریاستی اور سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، وہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے. اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ زلمے خلیلزاد اگر آپ کا کیس لڑ رہا ہے تو یہ کیس آپ کے حق میں نہیں ہے. پاکستانی عوام اس پہ سوچ و بچار کر رہے ہیں.